استغفراللہ، دل، رزق اور تقدیر بدلنے والا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ آج کی اس ویڈیو کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ محسوس کرنا ہے، کیونکہ آج ہم اس وظیفے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو اگر سمجھ گیا تو زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ آج ہم بات کریں گے استغفراللہ کی۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے گھر سے سیدھا بندے کے دل تک آتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا وظیفہ ہے جن کے دل بھاری رہتے ہیں، جن کی دعاؤں میں دیر ہو رہی ہے، جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں اور جو چپ چاپ سب کچھ سہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان میں سے ہیں تو یہ ویڈیو اللہ کے حکم سے آپ کے لیے ہے۔ زیادہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ استغفراللہ تو بس گناہ معافی کے لیے ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ استغفراللہ گناہ سے زیادہ گہرا عمل ہے۔ گناہ صرف ایک نشانی ہوتا ہے، اصل مسئلہ ہوتا ہے دل کا سخت ہو جانا، اللہ سے دور ہو جانا، مطلب رحمت کا راستہ بند ہو جانا۔ اور جب بندہ کہتا ہے استغفراللہ تو اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ میں ٹوٹ چکا ہوں، میں غلط ہو گیا ہوں، مجھے پھر سے صاف کر دے۔ اور جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو اللہ اس سے جوڑ دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارا دل سخت کیوں ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا، قرآن سنتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، دعا کرتے ہیں مگر آنسو نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پر بوجھ آ گیا ہے، اور وہ بوجھ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ، حق تلفی، غلط باتیں اور استغفار کی کمی۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھتے تھے۔ سوچئے جب اللہ کے نبی کو ضرورت تھی تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی۔ استغفار کے فائدے کیا ہیں؟ استغفار پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، بند راستے کھل جاتے ہیں، بے چینی کم ہو جاتی ہے اور دعاؤں میں قبولیت آ جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات، اللہ ہمارے اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم استغفار کرو تو میں تم پر آسمان سے برکت برسا دوں۔ یعنی صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ ہمیں کرنا کیسے ہے؟ اس وظیفے کو آپ پراپر طریقے سے سمجھ لیں۔ یہ صرف زبان کا نہیں، دل کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے۔ یہ وظیفہ آپ کو فجر یا عشاء کے بعد کرنا ہے، یا پھر جب دل بہت بھاری ہو جائے تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے وضو بنا لینا ہے، اگر وضو نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ دل اللہ کی طرف ہو اور دل میں یہ کہنا ہے، یا اللہ میں اپنی پوری زندگی کے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ آنکھیں بند کریں اور دھیرے دھیرے سے پڑھیں، استغفراللہ، 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 استغفراللہ۔ اب ہر دفعہ پڑھتے ہوئے اپنے دل سے پوچھیں، میں کس بات کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہوں، میں کس غلطی کو چھپا رہا ہوں، پھر کہیں استغفراللہ۔ اس طرح کم سے کم آپ کو 7000 مرتبہ پڑھیں۔ ایسے آپ 7 دن کریں اور انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ 7000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلے کا حل استغفار سے مل جائے گا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کے رکے ہوئے کام بن جائیں گے، آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ 7000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، اور یاد رکھیں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی ضروری ہے۔ اب پڑھیں استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو پڑھتے ہوئے سوچیں، ہر لفظ میرے دل کو دھو رہا ہے، ہر لفظ مجھے ہلکا کر رہا ہے، ہر لفظ مجھے اللہ کے قریب لے جا رہا ہے۔ اکثر لوگ یہ غلطی ضرور کرتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے اور زبان کہیں اور ہوتی ہے، صرف مشکل میں یاد کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے جب تک آپ گناہ نہیں چھوڑیں گے، جب تک یہ وظیفہ کیا کوئی بھی وظیفہ آپ کو کام نہیں کر کے دے گا۔ استغفار اس کا ہوتا ہے جو واپس پلٹنا چاہتا ہو۔ استغفار کے بعد 1-2 منٹ بالکل خاموش ہو جائیں۔ اس وقت فرشتے ہمارے پاس ہوتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وقت دعا قبولیت کا ہوتا ہے۔ دل کا بوجھ
اترتا ہے۔ اگر آپ روز صرف 10 منٹ استغفار کے لیے نکال لیں تو یقین رکھیے زندگی میں روشنی آ جائے گی، فیصلے آسان ہو جائیں گے اور اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کی ذات سے مایوس نہ ہوں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور دعائیں جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اس وظیفے سے، اور ہر مسئلے کا حل اس وظیفے میں آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمارے دل کو صاف کر دے اور ہمیں اپنا بنا لے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوسرے لوگوں میں بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔